أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 98 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم فرماؤ اے کتابیوں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں عز و جل کے آیت سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تم توریت میں واضح علامت ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ شہید علی ما تعملون، تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے گا۔ آیہ نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم فرماؤ کتابیوں کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، من آمن تبغونہ عوجا وانتم شہداء، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کیوں کرتے ہو۔ اہل کتاب کے کچھ گمراہ کن حیلے ہوتے تھے کہ وہ ضعیف مسلمانوں کو، جو نئے مسلمان ہوئے، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے وہ حکم نازل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو اٹھا لیا، دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ تیس پر یہ اعتراض کرتے کہ اللہ نے ایک حکم دیا، بعد میں اس کے تعلق سے کہ یہ حکم ٹھیک نہیں، اللہ کو یہ علم ہوا، پھر جو ہے دوسرا حکم نازل کر دیا، تو اس طریقے سے اللہ پر جو ہے انگلی اٹھتی ہے۔ تو اس طریقے کا حکم قرآن میں ہونا اس بات کی دلیل ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ تورات میں جو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اور ان کا ایک حیلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تورات میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جو ذکر ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی صفات نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ دجال کی صفات ہماری کتابوں میں بیان کیے گئے۔ اور تیسرا حیلہ وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے خانہ کعبہ کے حج سے وہ روکتے تھے، اور بیت المقدس کی فضیلت بتا کر خود کے حج کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنی تحریفات کے ذریعے، حکم بدلنے کے ذریعے انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم اس بات پر گواہ ہو کہ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، یا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو معجزات ہیں ان میں مذکور ہیں، تم اس پر گواہ ہو، اس کے باوجود بھی تم جو ہے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ وہ جو کرتوت کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور عن قریب ان کو سزا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ اس آیت کریمہ کا اگر شان نزول سنا جائے تو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شاذ بن قیس نام کا ایک یہودی بہت ہی
کٹر جو ہے کافر تھا جو مسلمانوں سے سخت بغض رکھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی دو قبیلے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے الفت اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی الفت و محبت کو دیکھ کر شاذ بن قیس بہت غصے سے جل بھن گیا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو بلایا اور اسے سمجھایا، تم کسی طریقے سے جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، آپس میں دشمنی تھی اوس و خزرج کی، اس وقت جو قصیدے ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے، اس کو تم جو ہے ان اشعار کو ان کے درمیان پڑھو اور ان کے درمیان تم جو ہے لڑائیوں کی چنگاری کو ہوا دو۔ تو اب یہ شخص ان کے پاس گیا، جانے کے بعد انہی قصیدوں کو ان کے درمیان پڑھا تو پرانی باتیں اوس و خزرج کو یاد آئی تو آپس میں لڑ پڑے، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی تو آپ جلدی تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کیا تم زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کر رہے ہو؟ حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی اور اللہ تمہیں دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردنوں سے جاہلیت کا جوتا اتار تم نے پھینکا ہے اور تم کو کفر سے نجات دی ہے اور تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، کیا تم پچھلی جاہلیت اور کفر کی طرف لوٹ رہے ہو؟ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ تھا، کسی نے ہم کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کی اور دشمنوں کا یہ مکر تھا۔ انہوں نے فوراً ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے۔ اوس و خزرج ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور موافقت کا انہوں نے وعدہ کیا، اور اللہ کا جو دشمن تھا شاذ بن قیس جس نے یہ لڑائی لگائی، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، اس کے دلوں میں عداوت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اسی شخص کے ناکام کوشش کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، یعنی ان کی باتیں سن کر آپس میں لڑو گے، تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کی بات کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں ان کو یہودیوں کے ہیلے کو بتا دیا گیا کہ ان کی باتوں میں، ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ فتنہ و فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور آپس میں پیار و محبت کرنا اور صلح کروانا یہ سراپا رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی یہ چال جاری ہے، عراق میں بھی جاری ہے، سیریا میں بھی جاری ہے، اور مصر میں بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ فلسطین میں جاری ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں عرب کنٹری کے تقریباً ملکوں میں انہوں نے فتنہ اور فساد کر کے آپس میں لڑوا دیا ہے، اور یہ لڑائی ابھی تک جاری ہے۔ چند دن پہلے میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں واضح طور پر جو سعودی کا کنگ ہے اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے یہودیوں کے کہنے پر وہابیت کو پھیلایا ہے، اور ان کے لیے ہم نے فنڈ فراہم کیا ہے تاکہ وہ جو ہے وہابیت پھیلائیں۔ تو ابھی جو ہے ہمیں ہوش آیا۔ تو بتانے کا مقصد انہوں نے واضح طور پر اس کو اگلا ہے کہ یہ آپس میں جو لڑانے کی چال ہے، جو وہابیت کے نام پر لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہودیوں کی ریشہ دوانی ہے۔ لہذا ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آیا نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کفر کی طرح کیسے لڑ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو جو ہے قرآن مجید موجود ہے، تمہارے درمیان تلاوت کی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور قرآن کا معجزہ ہونا یہ بالکل واضح ہے۔
اور اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اور ان سے جو رہے طرح طرح کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور ان معجزات کو تم دیکھتے ہو اور ان کے کردار کو دیکھتے ہو۔ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، اس کے باوجود تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو؟ آیہ نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت کریمہ میں کما حقہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک بندہ مومن کما حقہ کس طریقے سے ڈرے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے اور یہی سوال کیا، تو دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی، آدمی اپنے طاقت بھر اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس کو بھولا نہ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائیں اور نیکی کے راہ پر گامزن ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نصیحتیں کون حاصل کرے گا تاکہ ان پر عمل کرے، یا ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں جب موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے زندگی کے اوقات کو، ہر لمحے کو اسلام پر ہی زندگی گزاریں، تاکہ جب بھی ہمیں موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ لہذا بندہ مومن جب بھی گناہ کرے تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے کہ موت کا وقت متعین ہے اور ہمیں پتہ نہیں کب موت آئے گی، اچانک بھی موت آ سکتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کر رہا ہو اس وقت موت آئے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو اور اسے موت آ جائے۔ اور زنا کے تعلق سے یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، معلق رہتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر ایسی صورت میں موت آئے تو انسان کی کیا حالت ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی موت دے اور اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔